اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 7 اردو کا لیکچر نمبر 2 بنانے جا رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، آج ہم جماعت ہفتم اردو کا لیکچر نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں۔ میں آپ کو پلانر سے یعنی منصوبہ بندی سے بتاؤں گی کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 2 حمد کی پڑھائی ہوگی اور پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 حمد ہوگا۔ ہم سے پہلے ہم نے اپنا لیکچر نمبر 1 خط سلام سے متاثرہ کسی عزیز کے نام ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کیا تھا۔ امید ہے آپ نے اس کی اچھی طرح مشق کی ہوگی۔ آج ہم سبق نمبر 1 حمد کی پڑھائی اور اس کی تشریح وغیرہ کریں گے۔ تو آپ سب سبق نمبر 1 حمد کتاب سے کھولیں۔ بچوں، یہ ہے سبق نمبر 1 حمد اور صفحہ نمبر 1۔ سب سے پہلے ہم اس کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے بارے میں جان سکیں گے، سن کر معلومات اخذ کر سکیں گے اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکیں گے۔ یہ ہوتا ہے، اس کو ہم سماعتی سرگرمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پیراگراف سن کر اور پھر اس کا متن اور اس کے بارے میں اس میں دی گئی معلومات کے بارے میں جان سکیں گے۔ معلومات کو بیان کرتے ہوئے اپنے رد عمل کو بھی شامل گفتگو کر سکیں، یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی معلومات ہو تو اس میں ہم بھی اس قابل ہو سکیں کہ 1-2 جملے یا کچھ بھی ہم اس کے بارے میں کہہ سکیں۔ عبارت کو روانی، زیر و بم، لہجے، شدت اور رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکیں۔ نظم پڑھ کر ہم سوالات کا مفصل جواب لکھ سکیں، اسما کی تذکیر و تانیث کو سمجھ سکیں اور اسکول یا علاقے کی لائبریری وغیرہ میں جا کر کتب کا مطالعہ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ خود کو بھی اس قابل کرنے کی کوشش کریں کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہم ان تمام مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، اور اس حمد کو مخصوص نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہی حمد کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھنے سے پہلے دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھ کر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے احسانات کیے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ ضرور خود ہی تلاش کیجئے۔ اگر اپنے اوپر نظر دوہرائیں گے تو آپ کو بہترین قسم کا جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی نام اور ان کے معنی بتائیں۔ امید ہے ان دونوں سوالات کے جواب جو ہیں آپ اچھے طریقے سے دے پائیں گے۔ اہم الفاظ میں دیکھیں، فلک، نظارے، شبنم، دشت، خالق، زرع۔ ہم یہ اہم الفاظ بچوں دوبارہ دیکھیں، عالم، بالا، جلوہ فگن، خورشید، زینت۔ یہ جو پہلے یہاں پہ دیے گئے تھے یہ دراصل غلطی سے کلاس ششم کے پہلے سبق کے الفاظ یہاں پہ آئے ہیں، تو آپ ان کو اس طرح تبدیل کر دیجئے، عالم، بالا، جلوہ فگن، خورشید، زینت۔ زینت ہوتی ہے خوبصورتی، خورشید سورج، جلوہ فگن ظاہر ہونا، جلوہ فگن ظاہر ہونا، صدا ہمیشہ، بالا اونچا، عالم دنیا، کائنات جہاں۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالیٰ۔ اس حمد میں حمد کے پہلے بند میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، اس کائنات، اس دو عالم کے مولا۔
دو عالم کس کو کہا گیا ہے؟ زمین اور آسمان، یعنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں تمام مخلوقات جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس کا خالق و مالک کون ہے؟ صرف واحد ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی پر یہ تمام شانیں جو ہیں وہ جچتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری میں، اس کی تخلیق میں کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کا مددگار نہیں ہے۔ اسی لیے تیرا ذکر بالا، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے سب سے اونچا اور بالا ہے، سب سے ہمیشہ سب سے اونچا ہے۔ تیرا حسن اعلیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حسن ایسا ہے کہ کوئی انسان، کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی تخلیق جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حسن جو ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم اس کا حسن جو ہے اس کے بارے میں، ہم اس کی صفات کے بارے میں ہم کوئی بات کہہ سکیں۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جو نعمتیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں، بعض اوقات ہمیں ان کو ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، یا اس کا حسن اور اس کی خصوصیات، صفات بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، تو کہاں اللہ تعالیٰ کے حسن کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں۔ ہم اس چیز سے بالکل ہی عاجز و مجبور ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ صرف تیری رب تبارک تعالیٰ، یعنی بس اس کی صفت یہی ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہی اس تمام کارخانے کا، دو عالم کا بادشاہ ہے، واحد لا شریک ہے، اور احد اکیلا ہے، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کے کا مددگار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، بس اس نے ایک حکم دینا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز اپنی مرضی سے کر لیتا ہے۔ تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، ستاروں میں خورشید کی روشنی میں، زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ اب شاعر جو ہے اس بند میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے میں اس نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ تیرے حسن کو بیان کر سکیں، اب وہ مختلف تشبیہات کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے ہمیں ظاہر ہوتا ہے چاندنی میں، چاند کی چاندنی میں اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہو رہا ہے، یعنی رات کو جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو اس کی چاندنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نور نظر آ رہا ہوتا ہے، ستاروں میں اور سورج کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نور نظر آتا ہے۔ زمین کا حسین فرش تو نے بچھایا، اور یہ زمین کا اتنا حسین فرش، یعنی ہمارے چلنے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوتی، ہم آرام سے ہر طرف چل سکتے ہیں، اور نہ صرف انسان بلکہ تمام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کے لیے بہترین مسکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کا سبزہ اگایا ہے ہر طرف۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم ابھی گرمیوں میں ہی ہم اپنی آنکھوں کو اس سبزے کو دے کر آرام سے سکون پہنچا سکتے ہیں، یعنی اس سبز رنگ میں اس قدر سکون ہے کہ انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ درختوں سے زینت زمین کو عطا کی، حسین بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی، یہ جھاڑا یہ گرمی یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں یہ تاروں کی چمچم۔ مزید اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو درختوں سے خوبصورتی عطا کی ہے، اور اس پر خوبصورت حسین پیارے اور خوبصورت رنگوں کے خوشبودار پھولوں کو پیدا کر کے زمین کی رونق بڑھائی ہے، اور انسان اسی کی طرف بار بار جو ہے وہ لپکتا ہے، اسی کے اندر اس کو جو ہے وہ کشش محسوس ہوتی ہے، اور ہم مطلب زمین پر اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور اتنے خوبصورت رنگوں کے پھول ہیں کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے اختیار میں ہے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ جھاڑا یہ گرمی یہ بارش کا موسم، اب یہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت موسم ہے، اور یہ گرمی ہو یا سردی ہو یا بارش کا موسم ہو، اور ہر موسم میں جو سورج جب زمین کی طرف آتا ہے، چاہے وہ بارش کا موسم ہو تب بھی، اور گرمی کا موسم ہو تب بھی، اور یا سردیوں میں بھی ہمیں سورج کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ جب سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر آتی ہے تو ہر طرف نور ہی نور بکھر جاتا ہے، ہر طرف روشنی اور اجالا ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ آپ کو پڑھنے کے دوران میں دیکھیں
سیدھی راہ پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی رائے دیں، یعنی آپ بچے بتائیں گے کہ سیدھی راہ پر چلنے کا کیا مطلب ہے۔ سیدھی راہ پر چلنے کا مطلب صراط مستقیم پر چلنا اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ حمد میں اور کون سی مخلوقات کا ذکر کیا ہے؟ ابھی تک جو بچوں ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، سورج کی روشنی، زمین کی خوبصورتی، درختوں اور موسموں اور حسین بیل بوٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 2 پہ آئیں۔ صفحہ نمبر 2 پہ ہے زمین پہ فلک کا حسین شامیانہ، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، درندے چرندے پرندے یہ حیواں، یہ جن و ملک اور یہ نوح انسان۔ اس بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی مختلف جو مخلوقات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زمین کے اوپر یہ جو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور بہت بڑے شامیانے کی طرح تانا ہوا ہے، اور اس کا کوئی انسان جو ہے اس کو بنانے کا سوچ نہیں سکتا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اور یہ ہر طرف سے بالکل بغیر کسی سہارے کے کھڑا کرنا آسمان کو، اور صرف یہ اسی واحد لا شریک ذات کا کام ہے جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک اور بادشاہ ہے۔ خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ کا مطلب دنیا ہے اور یہ کائنات ہے۔ خوشنما خوبصورت، اچھا لگنے والا۔ خدائی کا یہ خوبصورت جو کارخانہ ہے، یہ دنیا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ درندے چرندے پرندے اور یہ حیوان، یہ تمام مخلوقات جو ہے، اور جن و ملک، اور جو جن ہیں اور فرشتے ہیں اور یہ ہم انسان ہیں، ان سب کا تخلیق کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، تیرا فضل ہے یہ تیری مہربانی، کھلانا پلانا بنانا مٹانا، ہنسانا رلانا سلانا جگانا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، کسی کو وہ کھلاتا ہے، کسی کو وہ بھوکا مارتا ہے، کسی کو پلاتا ہے اور کسی کو پیاسا رکھتا ہے، کسی کا وہ بناتا ہے اور کسی کا بگاڑتا ہے، کسی کو وہ کھڑا کرتا ہے اور کسی کو بالکل ہی مٹا دیتا ہے۔ ہنسانا اور رلانا، سلانا اور جگانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں کس کے اختیار میں ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہمیں یہاں پر کسی کو زندگی ملتی ہے، کسی کو لمبی زندگی ملتی ہے اور کسی کو مختصر، کوئی اچھے کام کرتا ہے اور کوئی برے، اور کسی پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، فضل رحمت ہوتی ہے، تو یہ سب کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ ایک اور جو اہم بات ہے بچوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بند ہے اس شعر میں جو ہے کھلانا پلانا بنانا مٹانا ہنسانا رلانا سلانا اور جگانا، یہ تمام کون سے الفاظ ہیں؟ یہ تمام مصدر الفاظ ہیں۔ آپ پھر دوبارہ سے اس کو ذہن نشین بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ مصدر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح آپ کو پہچان ہو جائے کہ جن الفاظ کے آخر میں نون الف نہ آئے اور وہ فعل ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتے ہیں۔ اگلا بند دیکھیے، تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہیں سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا، شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے یہی التجا ہے۔ یہاں اب اس بند میں اللہ تعالیٰ سے شاعر جو ہے وہ ایک دعا مانگ رہا ہے کہ ہر کام، ہمیں معلوم ہے ہم عاجز ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہمارا ہر کام، یعنی تمام کائنات کا تمام چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے، وہی تمام کاموں کو سر انجام دینے والا ہوتا ہے۔ ہم سب اسی کے بندے ہیں اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے، یعنی ہم اتنے عاجز ہیں، اتنے مجبور ہیں، ہماری مرضی کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک پتے کو ہلانے کے جو ہے روادار نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں دے دیتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صبح شام ہماری یہی دعا ہے، ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے اور ہم یہی التجا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، یعنی ہمیں ساری دنیا کا ادب سکھانا، ہمارے اندر وہ تمام خصوصیات، تمام اخلاق، ہر چیز وہ پیدا کرنا جو تمہیں پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں، صدا کہتے ہیں ہمیشہ کو، تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں، شمع کہتے ہیں روشنی کو، دیوں کو،
اور آخری شعر میں جو ہے وہ شاعر ان تمام چیزوں کی دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ صبح و شام یہی دعا کر رہے ہیں، اور ہماری یہی التجا ہے، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ تو ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلانا، ساری دنیا، مطلب جتنے بھی اچھے کام ہیں ان تمام کاموں کو ہمیں سکھانے کی توفیق، یعنی سیکھنے کی توفیق دینا، اور ہم ہمیشہ تیری عظمتوں، تیری صفات کو بیان کرنے والے بن جائیں، اور تیری یاد کو ہمیشہ دل میں بسائے رکھیں، صبح و شام تجھے یاد کریں، تیری تسبیح کریں، تیری حمد و ثنا بیان کریں، اور تمہاری اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ آپ کے لیے یہاں مزید معلومات دیکھیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ جن کے نام سے موجود ہے، جیسے ہم نے اس نظم میں ابھی ذکر کیا ہے جن و ملک، تو جن کے نام سے ایک سورہ بھی موجود ہے۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر نمبر 2، جو کہ ایک حمد اور اس کی تشریح اور وضاحت پر مشتمل تھا۔ امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو ہی بار بار مشق کریں گے، اور نئے الفاظ پر آپ اس کے معنی بھی لکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔